تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 153 اور 154۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك فآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ ترجمہ: اے پیغمبر، اہل کتاب تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرواؤ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کھلی آنکھوں دکھاؤ۔ چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی کی کڑکے نے آ پکڑا تھا۔ پھر ان کے پاس جو کھلی کھلی نشانیاں آئیں، ان کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو واضح اقتدار عطا کیا، اور ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، اور ان سے کہا تھا کہ تم سنیچر کے دن کے بارے میں حد سے نہ گزرنا، اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا تھا۔ ان آیات میں یہودیوں کی شرارتوں اور ان کے ضد اور عناد کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن کریم میں یہودیوں کے عناد اور ضد کا تذکرہ بہت سی جگہ بیان فرمایا ہے۔ ان کو ایمان تو نہ لانا تھا، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتوں سے تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ جل شانہ نے یہاں بھی یہودیوں کے ایک مطالبے کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ آسمان سے ایک کتاب اتار دیں، وہ کتاب ہم اترتی ہوئی دیکھ لیں، ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، ہم اسے پڑھ لیں تو ہمیں اطمینان ہو جائے گا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کتاب اترنے پر ہم ایمان لا سکتے ہیں۔ اسی قسم کی بات مشرکین مکہ نے بھی کہی تھی۔ نہ مشرکین کو ایمان لانا تھا، نہ یہودیوں کو۔ خامہ خواہ کی آڑ پکڑتے تھے اور ایمان لانے کے لیے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ منکرین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بات ہو جائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ نے بہت سے معجزات ظاہر فرمائے جو ایک عقل مند، منصف طالب حق آدمی کے لیے کافی تھے، پھر بھی کہتے تھے کہ فلاں معجزہ ظاہر ہو جائے تو ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا پابند نہیں کہ جو مطالبے کے مطابق معجزہ بھیج دے، لیکن پھر بھی بعض معجزات ان لوگوں کے کہنے کے مطابق ظاہر ہوئے، جن میں معجزہ شق القمر بھی ہے، لیکن چونکہ ماننا مقصود نہیں تھا اس لیے معجزات کو جادو بتاتے تھے۔ ان لوگوں کے عناد اور ضد اور مطالبات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوتے تھے کہ یہ کسی طرح مسلمان ہو جائیں۔ آپ کی تسلی کے لیے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔